بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم آلہ الطیبین واصحابہ الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم وسلام من عليك صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم علماء کرام، قائدین اہل سنت اور ہمارے آج کی مفکر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی یاد میں منعقد ہے، اور ابھی آپ کے سامنے مناظر اعظم حضرت علامہ عبدالتواب صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ ان کے بارے میں اپنے جذبات اور خیالات بیان فرما رہے تھے، اور بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ میرے استاد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ ڈاکٹر مفتی پروفیسر منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے موجودہ حالات کے تناظر میں اہل سنت و جماعت کے لیے کوئی مؤثر لائحہ عمل بھی بیان فرمائیں گے، اور آج اس پرفتن دور میں ہمارے لیے کوئی راہ عمل بھی متعین فرمائیں گے. یہاں اس تعزیتی پروگرام میں جہاں جید علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، وہاں ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند گرامی اور ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد راغب نعیمی صاحب بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بجا طور پر ان کی تشریف آوری یہاں ضروری تھی کہ ان کے والد گرامی کے بارے میں ان سے سب شرکاء اظہار تعزیت کر سکیں، اور ڈاکٹر نعیمی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی موجودگی میں علماء کرام کوئی عہد کریں اور کوئی ایسا اعلان کریں کہ انشاءاللہ ان کا مشن جاری و ساری رہے گا، اور علماء پورے عزم کے ساتھ اس راہ عظیمت کو تاریک نہیں ہونے دیں گے جسے ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم نے اپنے خون سے منور اور روشن کیا ہے. گرامی قدر سامعین، حاضرین، علماء کرام، آج کے جو حالات، جن حالات میں ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ان حالات کے پیدا کرنے میں ایسی ابتری، انارکی، ملک میں فتنہ و فساد، گزشتہ 60 سال سے پاکستان کی تاریخ پر اگر آپ نظر رکھیں
تو اس ملک کی سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا کبھی بھی کوئی منفی کردار دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اس ملک میں نہیں رہا۔ ہمارے علماء و مشائخ نے ہمیشہ مثبت اقدار کی ترویج کی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے اس طریقے کو، طریقے دعوت کو اور طریقے تبلیغ کو اختیار کیا جو اسلام کے اولین نمائندے اس ملک میں جب تشریف لائے۔ میری مراد حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ سے، حضرت غریب نواز سلطان الہند سے، حضور مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہم، ان ہستیوں نے جس طریقے دعوت اور طریقے عمل کو پسند کیا، اہل سنت و جماعت نے انہی کی قائم کردہ ان اسلوب کو اور ان نشانات کو ہمیشہ اپنائے رکھا اور منفی سرگرمیوں میں کبھی اہل سنت من حیث الجماعت ملوث نہیں پائے گئے۔ ہمیشہ مثبت اقدار کی ترویج و اشاعت میں اہل سنت نے کام کیا ہے۔ آج ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ حالات پیدا کرنے میں اور ملک کو فتنہ و فساد کے جہنم کے کنارے پر پہنچانے میں وہ لوگ جو آج زد پر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات پیدا کرنے میں وہ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ موجودہ وقت میں دین اسلام کی وہ تعریف کی اور اس غلط انداز سے دین کو پیش کیا کہ نہ صرف ان کے مذموم مقاصد خطرناک تھے، بلکہ جو دین کی تعریف اور انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے، پوری دنیا میں اسلام کو انہوں نے بدنام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں صدیاں لگیں گی، پھر کہیں جا کر یہ غلط اثرات تاریخ اسلام کے چہرے سے دھوئے جا سکیں گے۔ ان لوگوں کی غلط تعریفات نے اور غلط تحریکات نے اسلام کے بارے میں پوری دنیا کے اندر ایک غلط تاثر پیدا کیا ہے۔ آج وہ جن دور سے گزر رہے ہیں کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، پنجاب میں جس بچے سے والدین تنگ ہوتے ہیں، آگ کر دیں ان کو، اور آگ کرنے کے بعد اس کی کوئی حرکتیں ہوں، تھانے پکڑا جائے، کہیں لاک اپ میں بند ہو جائے، تو سمجھدار والدین کے لیے وہ وقت امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ جن کی بڑی محبت ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، یہ برا ہے جی، ہماری اولاد ہے، ضمانت کر دیں۔ آگ کر دیا تھا، پھر بھی اس کی ضمانت کریں۔ لیکن صاحب عظیمت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو کیا ہے وہ بھرے، کیوں کہ اس کی زندگی میں کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ اس کو سمجھ بھی آئے کہ مجھے درست سمت پہ چلنا چاہیے۔ دین اسلام کو غلط رنگ میں پیش کر کے، استعمال کر کے، پوری دنیا میں اسے بدنام کر کے، ایسے وقت میں جب ان کو یہ پوچھا جائے کہ دلیل لاؤ، کوئی بھی نقطہ نظر جو قائم کرتے ہو اور بنیاد تم اس کی دین پر قائم کرتے ہو، تو دین کے اصول میں سے کوئی چیز تم سامنے پیش کرو، تو کہتے ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں، جو کچھ دین ہم نے سمجھا ہے وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم کسی مقتدا کو نہیں مانتے، ہم دین کی تشریح توضیح وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں خود۔ تو میں نے کہا جب دین تمہیں ہی سمجھ آیا اور تم خود ہی اس کے ٹھیکیدار ہو، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدا ہے، نہ کوئی پیشوا ہے، نہ کوئی راہبر ہے، نہ کوئی اولو الامر ہے،
پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ تمہیں پیش آنے والا ہے خود بھگتو گے. اس وقت دین کا کیس بنا کر ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں کس لیے اپنے حامی بنانا چاہتے ہو؟ اور ان لیڈروں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو ان بدماشوں کے لیے پھر رائے عامہ ہموار کرتے پھرتے ہیں